السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ بے شک جو ہر چیز انسان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ مقرر ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جن کا وقت ایک الگ طریقے سے مقرر ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم بہت سی چیزیں ہیں جس میں بے چینی محسوس کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ فوراً سے چیز ہمیں حاصل ہو جائے، ہم نے بس دیکھی ہے، سوچی ہے، مانگی ہے تو ہمیں مل جائے، لیکن اس کے ایک انتظار کرنے میں اللہ پاک کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں جب دیر سے ملتی ہے تو اس میں بھی اللہ پاک کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو اس لیے ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس میں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، دعا کیجئے، اور کوئی بھی پاورفل وظیفہ لازمی کیجئے کہ اگر آپ کو اس میں کچھ بندشیں نظر آتی ہیں، رکاوٹیں نظر آتی ہیں، پریشانیاں نظر آتی ہیں تو وہ حل ہو جائیں گی۔ یہ بھی اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بہت سے راستے عطا کیے ہیں تاکہ ہم اپنی پریشانی کو حل کر سکیں۔ میں آپ کے ساتھ ماہ رجب المرجب بھی ایک خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کی شادی میں بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، بہت سی بندشیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، پرابلمس ہیں جن کو فیس کر رہے ہیں، لیکن شادی کی صورتحال ان کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ وظیفہ جو ہے بہت زیادہ پاورفل ہے۔ ماہ رجب المرجب کا یہ جو مہینہ ہے بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، فضیلتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی فضیلتوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو بے شک یہ منتھ مکمل ہو جائے گا، لیکن وہ اس کی فضیلت کو مکمل پڑھ نہ سکے گا۔ یعنی کہ اس کی اس قدر فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اس قدر تیزی سے اللہ پاک اس مہینے میں انسان پر رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے اور خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ تو آپ نے ماہ رجب المرجب میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے اگر آپ شادی کی خواہش مند ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو شادی ہے وہ جلد سے ہو جائے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں اور صحیح جگہ پر ہو جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے ماہ رجب المرجب کی 13 رجب کو آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ 12 رجب جو ہے، 12 کی جو رات ہوگی مغرب سے لے کر صبح ہونے تک وہ آپ کے پاس خاص ایک وقت ہوگا جس میں آپ نے دوران نماز عشاء کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ پوری رات جو ہے وہ آپ کے پاس عبادت کے لیے موجود ہوگی۔ یعنی کہ جس دن 13 رجب اگلے دن ہوگی، اس رات جو ہے وہ آپ نے 12 رجب کی رات کو اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ اگلا جو دن ہے وہ 13 رجب کا ہے، تو اس لیے آپ نے 13 رجب کی نیت سے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ آپ نے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو اگر آپ اس وظیفے کو لے کر اگر اس میں آپ کی عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، آپ کی مکمل توجہ نہیں ہے، تو بے شک وہ عمل کرنے کا آپ کو کوئی بھی فائدہ اور معجزہ نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ نے مکمل خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ پاک بے شک آپ کی وہ ہر ایک تمنا قبول فرمائے گا جو آپ اس کو پڑھنے کے بعد مانگیں گے۔ آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 14 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور جس سورہ کی میں بات کر رہی ہوں قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، سورہ طٰہٰ۔ آپ نے اس سورہ طٰہٰ کو 13 رجب کی نیت سے کم از کم 13 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ اول آخر پھر سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے 14 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں آپ نے 13 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی اب تلاوت کر جو آپ کریں گے، یعنی کہ جو وظیفہ کریں گے، اس کی 3 شرطیں ہیں، اس کو بھی آپ نے مکمل لازمی کرنا ہے۔ یہ بہت سی آسان ہے، اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی وظائف کرنے میں اللہ پاک بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو حل کرتا جائے گا۔ آپ کی دعاؤں کو قبول ہونے میں جیسے آپ صدقہ خیرات کرتے جائیں گے تو آپ کی جو دعا ہوتی ہے اس میں اللہ پاک جو اس کی قبولیت ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کی پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا لازمی کرنی ہے۔ یعنی کہ اس کی جو زکوٰۃ ہے، آپ چاہیں تو اس کا جو زکوٰۃ ہے وہ 13 روپے بھی کر سکتے ہیں، 113 بھی کر سکتے ہیں، اور 1013 بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جتنی آپ کی توفیق ہے، حسب توفیق آپ اتنی اس کی زکوٰۃ لازمی ادا کریں۔ دوسری اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اپنے پاس کوئی میٹھی چیز لازمی رکھنی ہے۔ حسب توفیق جتنی بھی چیز آپ رکھنا چاہیں، کم، زیادہ مہنگی، جیسے بھی آپ کرنا چاہیں، حسب توفیق آپ اپنے سامنے میٹھی چیز کوئی بھی لازمی رکھیں، اور جیسے ہی صبح ہو جائے تو آپ وہ چیز جو ہے وہ لوگوں میں لازمی بانٹ دیجئے۔ تیسری جو شرط ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آپ نے اگلا دن جو ہوگا، یعنی کہ 13 رجب، آپ نے اس کا روزہ بھی لازمی رکھ لینا ہے۔ یعنی کہ 13 رجب کا آپ اگلے دن روزہ بھی رکھیں، اور جب آپ روزہ رکھیں گے پورا دن آپ نے عبادات میں گزارنا ہے، ذکر اذکار میں گزارنا ہے، اپنے مقصد کو لے کر کہ میں ایک وظیفہ مکمل طریقے سے کر رہی ہوں۔ تو آپ نے جب روزہ افطار کرنا ہے تو اس وقت آپ نے پھر سے صرف 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی پھر سے تلاوت کر دینی ہے۔
اور جب آپ نے یہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرنی ہے تو آپ نے یہ ہدیہ پیش کرنا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنے خلوص سے آپ کریں گے، آپ نے اپنے مقدر کی دعا کرنی ہے، اپنے مقدر کو روشن کرنے کے لیے۔ جب آپ اس پیاری ہستی کا، بہت ہی پاک بی بی کا جب آپ نام لیں گی، ان کو ہدیہ پیش کریں گی، بے شک ان کے صدقے سے آپ کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہوگی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کو بہت ہی اچھا اور جیسا آپ چاہتے ہیں آپ کو ویسا جو رشتہ ہے وہ نصیب ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ مکمل جو طریقہ کار ہے اسی مطابق کرنا ہے۔ آپ نے ماہ رجب کی 13 رجب کو یہ کرنا ہے، اور آپ نے اسٹارٹ جو ہے وہ 12 رجب کی رات کو کر دینا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرتے جانا ہے، جس طرح سے آپ اس کو کریں گے، یعنی کہ جس یقین سے مانگیں گے، جس یقین خلوص سے عقیدے سے آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک جو ہے اسی مہینے میں آپ کا جو رشتہ ہے وہ فکس کر دے گا۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ آپ نیک ہم سفر کی دعا کو بھی پڑھتے رہیں۔ جتنے یقین سے آپ پڑھتے جائیں گے، بے شک اللہ پاک آپ کو جلد ہی نیک صالح جو ہے وہ رشتہ عطا فرمائے گا۔ اس میں آپ کو بہت سی خوشحالیاں، سکون ملے گا، کیونکہ بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں جس میں ہم جلد بازیاں کر دیتے ہیں، ہم اللہ پاک کے فیصلوں کو نہیں سنتے اور اپنی مرضیاں کر کے اپنے رشتوں کو کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ پاک کی رضا کو لے کر چلتے ہیں، بہت سی اچھے طریقے یعنی کہ دین اسلام کے مطابق ہم وظیفہ کر کے اللہ پاک کی رضا کو جان کر اور اللہ پاک کی رضا کے مطابق ہی اپنے رشتے کی جو شروعات کرتے ہیں، تو بے شک اللہ پاک اس میں خوشیاں اور سکون عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس عمل کو بھی کرنا ہے اور نیک ہم سفر کی اس دعا کو بھی مانگتے جانا ہے۔ اللہ پاک جلد ہی آپ کے لیے بہت ہی اچھا وسیلہ بنائے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو اسی مہینے میں لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کی دعاؤں کو قبول کروانے والا ہے، آپ کی قبولیت کے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو اسی مہینے میں کرنا ہے۔ چند دنوں میں ہی آپ کو جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا اشارہ نصیب ہو جائے گا آپ کے رشتے کے حوالے سے، اور آپ کی بہت سی ایسی مسئلے مسائل جو رشتے کی وجہ سے ہیں، تو اللہ پاک اس کو بھی حل فرمائے گا، اور آپ کو جو ہے شادی کے بہت ہی خوبصورت اور سکون والی زندگی بھی عطا فرمائے گا۔